انٹرویو کے دوران اویس اقبال نے کچھ سوالات کیے جس کے جوابات سجاد مدنی بھائی کے ساتھ نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ میں صوفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ڈیبیٹ مناظرے پر یقین نہیں رکھتا۔ الحاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحاد ایک پیور نظریاتی پوزیشن ہے جس کا ماننا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب جو ہیں مین میڈ ہیں اور جو تصور خدا ہے وہ انسانوں کا اپنا ڈیوائز کرتا ہے۔ اویس اقبال کہتے ہیں کہ میں تمام ریلیجن کو مین میڈ مانتا ہوں، مطلب مذاہب انسان نے خود بنائے، خود کریٹ کیے ہیں۔ میں ایک سمپل سا کوسچن آپ سے پوچھوں کہ اگر میں اس موبائل کو بنا رہا ہوں، اس موبائل کے بنانے والا ہوں تو میں اس موبائل کے اندر رہوں گا یا اس موبائل سے باہر رہوں گا؟ ظاہری سی بات ہے کہ میں اس موبائل کے اندر نہیں ہوں گا بلکہ میں اس موبائل سے باہر ہوں گا۔ تو اللہ رب العزت جو اسپیس کو بھی بنانے والا ہے، جو ٹائم کو بھی بنانے والا ہے، جو اس پورے فیبرک کو بنانے والا ہے، وہ اسپیس باؤنڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ٹائم باؤنڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے وہ اسپیس اور ٹائم سے باہر ہی ہوگا۔ اللہ نے پچھلے صحیفوں کو یا پچھلے کتابوں کو نازل کیا تو اس میں تحریف ہو گئی اور قرآن میں تعریف نہیں ہوئی۔ معاذ اللہ، اللہ رب العزت اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کہہ رہا ہے یہ ملحد۔ دوستو، آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے پاکستان کے جانے پہچانے جانے والے ملحد اویس اقبال کے ساتھ امریکہ میں ایک پاکستانی مسلمان سجاد مدنی صاحب نے اویس اقبال کا انٹرویو لینا چاہا۔ اس انٹرویو کے دوران اویس اقبال نے کچھ سوالات کیے جس کے جوابات سجاد مدنی بھائی کے ساتھ نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ میں صوفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ڈیبیٹ مناظرے پر یقین نہیں رکھتا، لیکن ان سوالاتوں نے نوجوانوں کے اندر کنفیوژن پیدا کر دی ہے۔ اس لیے آج میں ضروری سمجھتا ہوں ان سوالات کا جواب دیا جائے۔ اویس اقبال پہلے کہتے ہیں کہ اگر میرے ان سوالاتوں کا جواب مجھے ملا تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو اللہ کرے کہ میری یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے۔ اب ہم آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ دوستو، سب سے پہلے آپ اویس اقبال کے یہ سوال سن لیجیے۔ الحاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحاد ایک پیور نظریاتی پوزیشن ہے جس کا ماننا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب جو ہیں مین میڈ ہیں اور جو تصور خدا ہے وہ انسانوں کا اپنا ڈیوائز کرتا ہے۔ اویس اقبال کہتے ہیں کہ میں تمام ریلیجن کو مین میڈ مانتا ہوں، مطلب مذاہب انسان نے خود بنائے، خود کریٹ کیے ہیں۔ اصل میں جو ملحدین ہیں وہ عام طور پر یہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس کے پیچھے کوئی اوتھینٹک ایویڈنس نہیں ہوتا، بلکہ وہ کچھ کہانیوں کو گھڑتے ہیں، کچھ کہانیاں جوڑتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں جب انسان ایوالو ہوا، جو ان کا سوچ ہے، نظریہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ شروع میں انسان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ تھنڈر سٹورم کیوں ہو رہے ہیں، یہ زلزلہ کیوں ہو رہا، یہ زلزلہ کیوں آ رہا ہے، یہ سیلاب، طوفان، یہ بارشیں کس طرح یہ نظام چل رہا ہے۔ تو انسان کو اس پروسیس کا نہیں پتا تھا، تو اس نے کہا کہ ضرور بھی ضرور کوئی سپریم بینگ موجود ہے، خدا موجود ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن تو سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ فلاں چیز کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے اور اس کا پروسیس یہ ہے۔ لیکن ان ملحدین سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا سائنس کے پاس 100% نالج آ گیا؟ سائنس 100% کائنات کے بارے میں اس نے 100% جان لیا؟ تو یہ خود کہیں گے کہ 100% تو چھوڑو بھائی، 5% بھی سائنس اس کائنات کو نہیں جان پائی۔ تو اگر آپ بھی کچھ نہیں جانتے اس ٹیکنالوجی کے باوجود، تو آپ بھی بعض چیزیں نہیں جانتے بلکہ زیادہ چیزیں نہیں جانتے۔ اسی طرح آج سے تقریباً 60-8 ہزار سال کا
پہلے کا انسان بھی بہت ساری چیزیں نہیں جانتا تھا، تو آپ کے اور ان کے درمیان فرق کیا رہا؟ تو اگر انہوں نے ان چیزوں کا پروسیس نہ جاننے کی وجہ سے یہ کہا کہ خدا موجود ہے، تو آپ کو بھی بہت ساری چیزیں نہیں پتا، تو آپ بھی یہ کہہ دو کہ خدا موجود ہے، کیونکہ آپ کو بھی تو پتا نہیں ہے۔ تو یہ کوئی لاجیکل بات ہی نہیں ہے کہ مذاہب تمام تر مین میڈ۔ اب دوستو اصل کلپ آپ سن لیجئے، اویس اقبال یہاں سے اپنا جانیت دکھاتا ہے، آپ یہ کلپ سن لیجئے۔ اس سے پہلے اگر خدا کسی ٹائم اور سپیس میں نہیں تھا اور جو کہ وہ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ٹائم اور سپیس میں نہیں ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے، اور ٹائم اور سپیس تو آپ کا خدا وجود میں لے کر آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز سپیس اور ٹائم کے اندر نہیں ہوتی، سائنس کے مطابق وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ حالانکہ اگر میں ایک سمپل سا کوسچن آپ سے پوچھوں کہ اگر میں اس موبائل کو بنا رہا ہوں، اس موبائل کے بنانے والا ہوں تو میں اس موبائل کے اندر رہوں گا یا اس موبائل سے باہر رہوں گا؟ ظاہری سی بات ہے کہ میں اس موبائل کے اندر نہیں ہوں گا، بلکہ میں اس موبائل سے باہر ہوں گا۔ تو اللہ رب العزت جو سپیس کو بھی بنانے والا ہے، جو ٹائم کو بھی بنانے والا ہے، جو اس پورے فیبرک کو بنانے والا ہے، وہ سپیس باؤنڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ٹائم باؤنڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے وہ سپیس اور ٹائم سے باہر ہی ہوگا۔ تو یہ تو تھا اس کا جواب۔ لیکن اب یہاں پر بعض لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا ٹائم کوئی چیز کا نام ہے؟ جی ہاں، ٹائم بھی ایک چیز کا نام ہے، کیونکہ سائنس بھی یہ مانتا ہے کہ ٹائم ڈائمینشن رکھتا ہے۔ جس طرح ہم انسان ڈائمینشن رکھتے ہیں، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، اسی طرح ٹائم کی بھی ایک ڈائمینشن ہے۔ اور اگر ہم یہ نہیں مانیں گے کہ اللہ رب العزت سپیس لیس نہیں ہے، وہ ٹائم لیس نہیں ہے، تو اس کو باؤنڈ ماننا پڑے گا۔ اور جو چیز سپیس باؤنڈ ہوتی ہے، جو چیز ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے، وہ انلیمیٹڈ نہیں ہو سکتی، وہ لیمٹ ہوتی ہے۔ اور جو چیز لیمٹ ہوتی ہے وہ کریٹر نہیں ہو سکتا، وہ خود کریشن ہوتی ہے۔ تو لہذا اللہ رب العزت اس سپیس اور ٹائم کو بنانے والا ہے، وہ اس سپیس اور ٹائم کے اندر نہیں ہوگا، سپیس اور ٹائم سے باہر ہوگا۔ اب آپ اس کی یہ والا سوال سن لیجیے کہ اس نے اس کائنات کو بنانے کے لیے را میٹیریلز کہاں سے لیے، اور اس نے اس کائنات کو کیسے بنایا۔ یہ جو ٹی شرٹ آپ نے پہنی ہوئی ہے، یہ جو پتلون آپ نے پہنی ہوئی ہے، اس کو اس کے بنانے والے ٹیکسٹائل انجینئرز آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایسے ایسے ویونگ کی۔ یہ ہے اویس اقبال کا ایک بے وقوفانہ سوال کہ اللہ اس کائنات کا را مٹیریل اللہ نے کہاں سے لے کر آیا۔ اور بھائی کریٹر کہتے ہی اس کو ہیں جو را مٹیریل کو کریٹ بھی کرے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفارم بھی کرے۔ وہ کریٹر ہی کس بات کا جو را مٹیریل کریٹ نہ کر سکے؟ جب ہم اللہ کو خالق مان رہے ہیں، جب ہم اللہ کو سپریم اتھارٹی مان رہے ہیں، جب اللہ کے پاس فل پاور موجود ہے، تو کیا وہ مٹیریل کو کریٹ نہیں کر سکتا؟ بالکل کریٹ کر سکتا ہے۔ دوسری بات اس نے کہی کہ اس کائنات کو اللہ نے کیسے بنایا۔ یہاں پر آ کے ہمارے کچھ نوجوان پنس جاتے ہیں، وہ سائنس میں اور اسلام میں فرق نہیں جانتے۔ آپ واضح الفاظ میں یہ سمجھو کہ سائنس ہاؤ کو ڈیفائن کرتا ہے، کیسے کو ڈیفائن کرتا ہے، کہ یہ پروسیس کیسے ہوا، جبکہ اسلام کوئی بھی ریلیجن وہ وائی کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ قرآن میں اللہ نے اس زمین کی تخلیق کا مقصد بتا دیا، اس کائنات کا مقصد بتا دیا کہ میں نے زمین کو کیوں بنایا۔ اللہ نے واضح الفاظ میں سمجھا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اگر بنایا ہے تو اپنی ہی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب سائنس کا کام یہ ہے کہ وہ کیسے کو ڈیفائن کریں، سائنس بتائیں کہ یہ کائنات کیسے بنا۔ حالانکہ اگر سائنس یہ کہتی ہے کہ بگ بینگ ہوئی ہے، اور ہم بھی مانتے ہیں کہ ہوئی ہے، لیکن جب ہم سائنس سے یہ پوچھتے ہیں کہ بگ بینگ کا کاز کیا تھا، تو سائنس کہتی ہے ہمیں نہیں پتا۔ تو بھائی آپ اپنے سائنس سے سوال کرو نا کہ یہ کائنات کیسے بنا، کیونکہ اسلام ڈیپینڈ کرتا ہے ہدایت پہ کہ اس دنیا کی کامیابی اور اس دنیا کی کامیابی انسانوں کو کیسے حاصل ہوگی۔
اور کامیابی کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ یہ کائنات ایسے بنا، بلکہ کامیابی کا تعلق اس چیز سے ہے کہ یہ کائنات اللہ نے کیوں بنایا، اور اللہ نے ہمیں واضح الفاظ میں سمجھا دیا ہے کہ یہ انسانوں کے امتحان کے لیے اور اس لیے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو لہذا یہ سوال اسلام سے ہونا ہی نہیں چاہیے کہ یہ کائنات کیسے بنا، یہ آپ بتاؤ کہ یہ کائنات کیسے بنا۔ دوستو، اب اس کے جواب میں ہمارا مسلمان بھائی کیا کہتا ہے، ذرا اس کو بھی سن لیجئے۔ مطلب یہ چیزیں عقل کے خلاف ہے۔ ایک بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا ایک بھی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے۔ ایک لفظ ہے عقل کے خلاف ہونا، ایک لفظ ہے عقل کے ماورا ہونا، کہ عقل اس تک پہنچ نہیں سکتی، وہ عقل سے اوپر ہے، یہ اور بات ہے، اور عقل کے خلاف ہونا اور بات ہے۔ مثال سمجھو، جس طرح ہمارا پاس جس طرح اللہ نے ہمیں 5 سینسز دیے ہیں، ٹچ کرنے کی، اسمیل کرنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، اگر ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہے، وائٹ ہے، یلو ہے، براؤن ہے، تو یہ ہمیں آنکھ بتا سکتی ہے کہ اس کا رنگ کیسا۔ لیکن جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، آنکھ ہمیں یہ نہیں بتا سکتی کہ اس کا بنانے والا ضرور ہے۔ یہ جو بتائے گا کہ جو چیز بھی ہوگی اس کا بنانے والا ضرور ہوگا، یہ ہمارا عقل بتائے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آنکھ جو 5 سینسز ہیں وہ محدود ہیں۔ اب اسی طرح جو ہمارا عقل ہے وہ بھی محدود ہے، وہ لامحدود نہیں ہے۔ سجاد مدنی صاحب کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ چونکہ ہمارا عقل محدود ہے اور اللہ رب العزت ان لمیٹڈ ہے، تو ہم اس لمیٹڈ عقل میں ان لمیٹڈ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جواب یوں ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھو کہ ہمارا جو عقل ہے وہ ناقص کیوں ہے۔ یہ تو خود ملحدین بھی مانتے ہیں کہ ہمارا عقل مکمل پرفیکٹ نہیں ہے، مکمل قطعی نہیں ہے، ایک جگہ پر جا کے رک جاتا ہے، اس سے بڑھ کر ہمارا عقل جواب نہیں دے سکتا۔ اس کو سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں اتنا ہی عقل دیا ہے جتنا کہ ہمیں ضروری تھا۔ اللہ نے اپنے بارے میں ہمیں اتنا ہی انفارمیشن دی ہے جتنا کہ ہماری ہدایت کے لیے کافی تھا۔ مثال کے طور پر اگر ایلون مسک ایک رپورٹ بناتا ہے تو اب رپورٹ ایلون مسک کو کتنا جانے گا، یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ایلون مسک نے اس رپورٹ کے اندر کتنا ڈیٹا ڈالا ہے اپنے بارے میں۔ اور اسی طرح اگر ہم اللہ کو جانتے ہیں تو ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ اللہ نے ہمیں اپنے بارے میں انفارمیشن دیے ہیں، اور اللہ نے اتنے انفارمیشن ہمیں ضرور دیے ہیں۔ اللہ کو ہم جان سکتے ہیں، لیکن اتنا جان سکتے ہیں جتنا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے ہمیں اپنا تعارف کرایا ہے، تاکہ انسان جہنم سے بچے اور جنت تک جائے۔ اور اتنا انفارمیشن انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہے، اس کو زیادہ انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ زید کون ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ فلاں علاقے کا ہے، فلاں گھرانے سے اس کا تعلق ہے، آپ نے 5-6 منٹ میں اس کا تعارف مجھے کرا دیا، تو یہ کافی ہو جائے گا زید کو سمجھنے کے لیے۔ باقی زید کتنا فیل کرتا ہے، زید کے اندر کتنی کیوریوسٹی ہے، یہ میں نہیں جان سکتا۔ اللہ نے اپنے بارے میں کچھ انفارمیشن ہمیں دیے ہیں، لیکن مکمل طور پر ہم اللہ کو نہیں جان سکتے، کیونکہ اگر ہم اللہ کو مکمل طور پر جان لیں، فرض کرو جو چیز آپ مکمل طور پر جانتے ہیں وہ لمٹ ہو گئی، اور اللہ لمٹ نہیں ہے، وہ ان لمیٹڈ ہے۔ دوستو آپ یہ سوال بھی دیکھیے کہ وہ قرآن پر کس طرح اعتراض کرتا ہے۔ پہلی دفعہ فیض احمد فیضمی کے جو داماد ہیں حمیر ہاشمی صاحب، انہوں نے جب مجھے کہا کہ گاڈ از دا کریشن آف مین، تو میں نے انہیں غلط ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا کہ میں قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد حمیر ہاشمی صاحب کو غلط ثابت کروں گا کہ گاڈ از ناٹ میڈ بائی مین، مین از میڈ بائی گاڈ۔ لیکن جو میں قرآن پڑھتا گیا تو آپ یقین کریں کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ
کیا کہتے ہیں اردو زبان میں، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، دھان متی نے کنبا جوڑا والا حساب تھا. کوئی آپ نے روایت غلط کہیں سے پکڑی، کوئی روایت آپ نے غلط کہیں سے پکڑی. مطلب اللہ نے پچھلے صحیفوں کو یا پچھلے کتابوں کو نازل کیا تو اس میں تحریف ہو گئی اور قرآن میں تعریف نہیں ہوئی. معاذ اللہ، اللہ رب العزت اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے. یہ کہہ رہا ہے یہ ملحد. حالانکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ پچھلے کتابیں منسوخ ہوئی ہے، اس پر اسلام پر اور قرآن پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر اللہ یہ کہتا کہ میں نے تورات کی ذمہ داری لی ہے اور پھر تورات میں کوئی تحریف ہوتی تو یہ اللہ پر اعتراض بن سکتا تھا. اگر اللہ یوں کہتا کہ میں نے انجیل کی ذمہ داری لی ہے اور انجیل میں کوئی تحریف ہوتا تو اعتراض بن سکتا تھا. اگر اللہ یوں کہتا کہ میں نے زبور کی ذمہ داری لی ہے اور اس میں کوئی چینجز نہیں ہوں گے تو اللہ پر اعتراض ہو سکتا تھا. لیکن جب ان کے بارے میں اللہ نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ اس کی ذمہ داری میں نے لی ہے، بلکہ واحد کتاب ہے قرآن کریم جس کے بارے میں اللہ نے ذمہ داری لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی ہیں اس کو اتارنے والے، ہم ہی ہیں نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اب آپ مائی کا لال پیدا کریں کہ وہ قرآن کے اندر ایک لفظ کی تحریف کر کے دکھائے. 1400 سال میں کوئی نہیں کر سکا کیونکہ اللہ نے قرآن کی ذمہ داری لی ہے، انجیل تورات زبور کی ذمہ داری نہیں لی ہے. تو جس چیز کی ذمہ داری ہی نہیں لی، جس چیز کا دعویٰ ہی نہیں کیا، آپ اس چیز کو اعتراض کے طور پر پیش کر رہے ہیں. آپ اس چیز کو اللہ کی نان ایگزسٹنٹ کے طور پہ معاذ اللہ پیش کر رہے ہیں کہ چونکہ تورات کے اندر تحریف ہوئی تو معاذ اللہ اللہ نہیں ہے. یہ کس قسم کا عقل ہے بھائی؟ ذرا سوچو، اپنا ایمان کس خاطر آپ گوا بیٹھے ہو؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا. اب دوستو آپ یہ سنیے. ہاں دوستو، یہاں پر اویس اقبال اپنا بات کیا ذکر کرتے ہیں کہ میں کیسے ملحد ہوا. وہ جھوٹ کہہ رہے ہو یا سچ، سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جب آپ بغیر کسی علم کے کہ آپ کے پاس آپ کو اسلام کی بنیادی چیز کے بارے میں نہیں پتا، آپ کو صرف نحو، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے کسی استاد کی صحبت اختیار ہی نہیں کی اور آپ اردو ترجمے کے لیے بیٹھ گئے اور بغیر کسی استاد کے آپ تفاسیر پڑھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں تو شکوک و شبہات پیدا ہوں گے. اسی لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے یہ کہا ہے کہ بغیر استاد کے آپ تفسیر نہ پڑھیے. کسی عالم کے ساتھ، کسی دیندار شخص کے ساتھ جو دین کو سمجھتا ہو، ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں تاکہ وہ آپ کو قرآن کے متعلق جو شبہات پیدا ہوتے ہیں آپ کے، اس کو ہینڈل، اس کے جوابات دیں. اگر آپ خود سے پڑھیں گے اور آپ کہیں گے کہ میرے پاس تو عقلی کل ہے، میں تو کبھی گمراہ ہو نہیں سکتا، مجھے تو سمجھ آتی ہے، مجھے کسی کی شاگردی پسند نہیں ہے، تو پھر گمراہی، تباہی تو پہلے ہی بھائی جان. تو یہ آپ نے غلطی کی کہ آپ نے بغیر کسی استاد کے قرآن کریم کو پڑھا. میں آپ سے دوبارہ گزارش کرنا چاہوں گا اویس اقبال صاحب، آپ ملحد ہوئے ہیں، اسلام کو آپ نے چھوڑا ہے، اتنا بڑا ڈیسیجن آپ نے لی ہے کہ اپنے آخرت کو آپ نے تباہ کیا ہے. لیکن آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ میں نے جو فیصلہ لیا ہے یہ کس قدر خطرناک ہے. اگر آپ نے پیسوں کی لالچ میں یا کوئی اور لالچ میں آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو بہت ہی برا فیصلہ ہے آپ کا. میں چاہوں گا کہ آپ اس فیصلے پر نظر ثانی کریں اور قرآن کو اچھے انداز سے پڑھیں اور جو شبہات آتے ہیں قرآن کے بارے میں اس کو کسی عالم دین سے پوچھا کریں. تو انشاءاللہ شاید آپ اسلام کی طرف دوبارہ آئیں اور دوبارہ اسلام کا بہار دیکھیں آپ. بہرحال اب ایک دو اور اعتراضات جو اویس اقبال نے کیے ہیں اسلام پر، اس کو بھی ذرا آپ ملاحظہ کیجیے. گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور ایک شخص اس کا رسول ہے، تو اس گواہی کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہی اترتی دیکھی؟ نہیں دیکھی. آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو گنا؟ ایک نہیں گنا. تو اس کا
جس چیز کو میں نے دیکھا نہیں میں اس چیز کی گواہی کیوں دوں؟ واہ بھائی واہ. ان ملحدین کے نظر میں یہ بات اہم ہے کہ وہ سائنٹیفک بلیو رکھتے ہیں. ہم سائنس کو مانتے ہیں لیکن سائنٹیفک بلیو کے نہیں مانتے. کیا مطلب؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز نظر نہیں آئے گی ان کو ہم نہیں مانیں گے. حالانکہ وہ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو ہمارا مائنڈ ہے وہ نہیں دکھتا، شعور نہیں دکھتا، لیکن اس کے باوجود آپ کی یورپ نے سائیکالوجی کو ایک اتنا بڑا موضوع کے طور پر پیش کیا ہے کہ آپ کہتے ہو یہ ہے سب کانشیس مائنڈ، یہ ہے انکانشیس مائنڈ، یہ ہے کانشیس مائنڈ، یہ ہے ورٹیکل مائنڈ. تو بھائی جو چیز دکھتی نہیں ہے اس پر کیوں بلیو کرتے ہو؟ آپ کہو کہ شعور نہیں ہے کیونکہ شعور دکھتا نہیں ہے، لیکن اس کو تو آپ مانتے ہو. سائیکالوجی کی پوری ڈبیٹ آپ نے چھیڑ دی ہے، پوری کی پوری برانچز ہے. کئی سال ایک بچہ سائیکالوجی کی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں مصروف ہوتا ہے اور آپ اسے ٹیکنیک بتاتے ہیں کہ کانشیس مائنڈ سے انکانشیس میں کسی کو کیسے لے کے جانا ہے. تو بھائی جو چیز دکھتی نہیں ہے اس کو آپ کیوں مان رہے؟ ایک طرف. دوسری بات، کیا آپ نے کبھی کوارٹز کو دیکھا ہے؟ آپ کے سائنسدانوں نے کبھی کوارٹز کو دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی الیکٹران کو دیکھا ہے، پروٹون کو دیکھا ہے، نیوٹران کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہوگا لیکن وہ کسی ڈیوائس میں دیکھا ہوگا. نیکڈ آئی سے، عام آنکھوں سے آپ اسے نہیں دیکھ سکتے. اور جو کوارکس ہیں ان کو تو سائنسدانوں میں بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ کوارکس کو مانتے ہیں. کوارکس کی جو پراپرٹی ہے وہ بھی سائنسدانوں نے ڈیفائن کی ہے کہ اس کی پراپرٹی یہ ہے اور اس کی پراپرٹی یہ ہے. مطلب یہ جو آپ نے قاعدہ بنایا ہے کہ جو چیز دکھے گی نہیں وہ ہم نہیں مانیں گے. تو بھائی اس سے بھی ایک سخت سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے. کیا مطلب؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کون ہیں تو آپ اپنے باڈی کے متعلق ہمیں بتائیں گے، لیکن آپ کون ہیں؟ وہ جو محسوس کر رہا ہے، وہ جس کے اندر کیوریوسٹی ہے، وہ جو مرنے کے بعد اگر ایک زید نامی شخص وفات پاتا ہے اور اس کی لاش پڑی ہوئی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ زید پاس آوے. حالانکہ زید کی لاش تو یہ ہے، وہ کیا چلا گیا؟ وہ جو زید تھا وہ تو چلا گیا. حالانکہ زید اپنے بارے میں اندر انر سیلف کو نہیں دیکھ سکتے. تو آپ اپنے انر سیلف کو نہیں دیکھ سکتے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں. بھائی اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا پاسبل ہی نہیں ہے، ناممکن ہے یہ بات. کیونکہ اگر اس دنیا میں آپ نے اللہ کو دیکھا، اگر کوئی یہ دعویٰ کر کے میں نے دیکھا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تو لمٹ ہو گئے بھائی، اور گاڈ تو انلمیٹڈ ہے، وہ تو لمٹ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو آپ نے قاعدہ بنایا ہے یہ مکمل طور پہ غلط قاعدہ ہے. میں نے آپ کی سائنس سے آپ کو ثابت کر دیا کہ یہ قاعدہ غلط ہے. آپ کی سائنس یہ مانتی ہے کہ جو چیز نہیں دکھتی، اگرچہ وہ سائنس کے ڈومین سے باہر ہے، سائنس اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ سائنس آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کا نام ہے، لیکن سائنٹسٹ ان کو بھی مانتے ہیں بھائی. ایک آخری سوال جو وہ کرتے ہیں کہ اگر میں گمراہ ہوا ہوں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نگاہوں پر، جن کے کانوں پر، جن کی سماعتوں پر، بصارتوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے. اللہ نے ڈالا نا. تو پردہ تو اللہ نے ڈالا ہے، میری تو اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے. بھائی اس آیت سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ظالم ہیں، کیا مطلب؟ جن کے سامنے حق بات آ گئی، جنہوں نے واضح انداز میں حق دیکھ لیا، جنہیں پتا ہے کہ کیا حق ہے کیا نہ حق ہے، جنہیں میں نے راستے دکھا دیے کہ اے ابن آدم اس پہ چلنا، اس پہ نہ چلنا، لیکن اس کے باوجود وہ باطل کو ایکسپٹ کرتے ہیں، وہ غلط راستے میں چلتے ہیں اور حق کو ٹکراتے ہیں، حق کے مقابلے میں آتے ہیں، حق کا مذاق اڑاتے ہیں. تو پھر اللہ ان کے متعلق کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی. پہلے وہ ظالم تھے
پھر اللہ نے مہر لگا دی، وہ حق کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، انہوں نے حق کو رد کر دیا، اس وجہ سے اللہ نے مہر لگایا ہے۔ اگر کوئی حق کو دیکھنے کے بعد ایکسیپٹ کرتا ہے تو اللہ ان پر مہر نہیں لگاتا۔ تو یہ غلطی تو آپ نے کی، ظالم تو آپ بنے، تب اللہ نے مہر لگا دیا آپ کے دل پہ۔ اور آپ کے سامنے اگر میں حق پیش کر رہا ہوں تو قبول کریے نا۔ آپ اپنے اختیار سے، جو اللہ نے آپ کو فری ول دی ہے، جو اختیار دیا ہے، اس کی بنیاد پر آپ حق کو ٹکرا رہے ہیں۔ کیا آپ ابھی اسلام کو قبول نہیں کر سکتے؟ بالکل آپ اسلام کو قبول کر سکتے ہیں آپ، لیکن اپنے اختیار کی بدولت جو اللہ نے آپ کو فری ول دی ہے، اس کی بنیاد پر آپ اس حق کو ٹکرا رہے ہیں۔ تو کل یہ نہ کہنا کہ میرے دل پر تو اللہ نے مہر لگایا تھا، نہیں، آپ کو فری ول دی تھی، آپ نے فری ول کے نتیجے میں حق کو ٹکرایا اور باطل کا راستہ اختیار کر دیا۔ دوستو، اس ویڈیو بنانے کا میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آج کل پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں جس طرح الحاد کو فروغ دیا جا رہا ہے، یورپی ایجنڈے کے تحت یورپین پیسہ استعمال کر کے ہمارے نوجوانوں کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، الحاد کا شکار بنایا جا رہا ہے، اور یہ ملحدین قرآن کے متعلق، اسلام کے متعلق نوجوانوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، سائنس کو استعمال کر کے۔ حالانکہ سائنس ان کا ساتھ نہیں دیتی، لیکن یہ سائنس کو بطور ٹول کے استعمال کرتے ہیں اور نوجوانوں کو گمراہی کے شکار بناتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں مزید حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستو، اویس اقبال نے ایک اور مناظرہ کیا تھا لائیو، جس میں وہ قرآن الہامی کتاب ہے کہ نہیں، اس کے متعلق اس نے تقریباً 23 سوالات رکھے تھے، اور بڑے افسوس کے ساتھ جو ہمارے مسلمان بھائی تھا وہ ان کے جوابات اچھے طریقے سے نہیں دے پایا تھا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان سوالات کو بھی ہینڈل کروں۔ شکریہ دوستوں اتنی طویل ویڈیو دیکھنے کا۔